ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے کہ دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ انسانیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ اپنے مذہب سے بالا تر ہو کر اور اپنی حیثیت کے مطابق غریب، مساکین، مجبور، سفید پوش اور قرض دار لوگوں کی مدد ضرور کریں۔ یہی انسانیت ہے اور یہی اسلام کا پیغام ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ معزز سامعین، آج میں آپ کو حضرت ابوبکر صدیق کی مکمل زندگی کے بارے میں بتاؤں گا۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد دین حنیف کے فیضان تربیت سے فوری طور پر ایک ایسا نظام خلافت وجود میں آیا کہ صدیوں بعد جب ترکی کی خلافت عثمانیہ کے عنوان سے اس نظام حق کا ایک دھندلا سا ناتمام نقش باقی تھا تو اسے لوح عالم سے مٹانے کے لیے بھی عالمی سامراجی طاقتوں کے 32 بار صرف ہوئے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق جلیل القدر صحابی اور اسلام کے پہلے خلیفہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جانشین کے طور پر منتخب ہوئے۔ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریبی دوست اور وزیر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے 2 وزیر اہل آسمان میں سے اور 2 وزیر اہل زمین میں سے ہوتے ہیں۔ میرے وزیر اہل آسمان میں جبرائیل اور میکائیل ہیں اور اہل زمین میں سے ابو بکر اور عمر ہیں۔ آپ ایمان و یقین، اطاعت و غلامی، محبت، ہمت، بہادری اور حوصلہ جیسی بے مثال خوبیوں سے مالا مال تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد منکرین ختم نبوت، مدعیان نبوت، مانعین زکوٰۃ، فتنہ ارتداد، اندرونی خلفشار اور بیرونی خطرات وغیرہ کے جتنے بھی طوفان اٹھے، حضرت ابوبکر صدیق نے ان کا مقابلہ ایسی جواں مردی سے کیا کہ دشمن کے سارے سفینے ڈوب گئے اور اسلام کا پرچم پورے شان و شوکت سے لہرانے لگا۔ آپ 582 کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ تقریباً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم عمر ہی تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ کا نام عبد الکعبہ تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھا۔ ابو بکر آپ کی کنیت تھی اور صدیق آپ کا لقب تھا۔ والد کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ تھا، جبکہ والدہ کا نام سلمہ اور کنیت ام الخیر تھی۔ آپ ان 10 صحابہ میں سے ایک ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی تھی۔ ان 10 جنتی صحابہ کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ آپ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ آپ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی پر نماز پڑھائی۔ آپ نے اسلام کے لیے سب سے زیادہ مال و دولت خرچ کیا اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر ہجرت کا اعزاز پایا۔ آپ حضرت عائشہ صدیقہ کے والد محترم اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر بھی تھے۔ آپ کا تعلق خاندان قریش کی ایک شاخ بنو تمیم سے تھا۔ چھٹی پشت پر جا کر آپ کا نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کا قبیلہ زمانہ جاہلیت سے ہی ممتاز تھا۔ قریش کے سیاسی نظام میں خون بہا کے مال کی امانت داری کا عہدہ آپ ہی کے گھرانہ میں تھا، اس لیے اگر کسی قبیلہ میں خون ہو جاتا اور آپ خون بہا کی ضمانت دے دیتے تو وہ ضمانت فوراً قبول ہو جاتی۔ صحابہ کرام میں آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے کیونکہ آپ ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، جس کی وجہ سے آپ کو یار غار بھی کہا جاتا ہے۔ 8 ہجری میں مکہ فتح کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شہر میں داخل ہوئے تو آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق بھی اسوہ نامی اونٹنی پر سوار تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے مردوں میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لائے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس کسی کے سامنے اسلام پیش کیا اس میں تز بدز اور تردد کی جھلک پائی، مگر میں نے جس وقت حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے اسلام
پیش کیا تو انہوں نے بلا جھجک اسلام قبول کیا۔ آپ کا پیشہ تجارت تھا اور آپ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے، اسی میں اپنے گھر کا گزارا کیا کرتے تھے۔ جب آپ خلیفہ بنے تو حسب معمول صبح کو چند چادریں لے کر بازار میں فروخت کے لیے جا رہے تھے کہ اچانک راستے میں حضرت عمر فاروق ملے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا بازار جا رہا ہوں، جس پر حضرت عمر فاروق نے فرمایا اگر تم تجارت میں مشغول رہو گے تو خلافت کے کام کون کرے گا؟ جس پر آپ نے فرمایا پھر اہل و عیال کو کہاں سے کھلاؤں؟ جس پر حضرت عمر نے فرمایا حضرت ابو عبیدہ کے پاس چلتے ہیں، وہ آپ کے لیے بیت المال سے کچھ مقرر کر دیں گے۔ دونوں حضرت ابو عبیدہ کے پاس تشریف لے گئے۔ انہوں نے آپ کے لیے ایک مہاجری کو جو اوسطاً ملتا تھا نہ کم اور نہ زیادہ وہ مقرر فرما دیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ کی بیوی نے درخواست کی کہ کوئی میٹھی چیز کھانے کو دل چاہتا ہے، جس پر حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میرے پاس تو اتنے دام نہیں کہ خرید کر دے سکوں۔ بیوی نے عرض کیا کہ ہم اپنے روز کے کھانے سے تھوڑا تھوڑا بچا لیا کریں گے اور کچھ دنوں میں وہ اتنی مقدار ہو جائے گی جس کی آپ نے اپنی بیوی کو اجازت دے دی۔ بیوی نے کئی روز بعد کچھ پیسے جمع کیے جس کی خبر آپ کو مل گئی، جس پر حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ اتنی مقدار ہمیں بیت المال سے زیادہ ملتی ہے، اور جو پیسہ بیوی نے جمع کیا تھا وہ بیت المال میں جمع کروا دیا اور آئندہ کے لیے اتنی مقدار جتنا آپ کی بیوی نے روزانہ جمع کیا تھا اپنی تنخواہ میں سے کم کر دیا۔ دیانتداری اور راست روی کی وجہ سے آپ بہت مشہور تھے۔ آپ اپنے مال سے غریب، مساکین اور مجبور لوگوں کی مالی مدد کرتے اور ان سے دعائیں لیتے تھے۔ ہمیشہ سچ بولتے اور جھوٹ سے سخت نفرت تھی۔ آپ شروع سے ہی سلیم الفطرت اور راست باز تھے۔ جوا، شراب نوشی اور بت پرستی جیسی عادات سے نفرت کرتے تھے۔ اہل مکہ میں آپ کی دنائی اور حسن اخلاق کا بہت چرچا تھا۔ آپ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا مجھے ابو بکر صدیق کے مال سے نفع پہنچا ہے کسی کے مال سے نہیں پہنچا۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رو کر عرض کرنے لگے کہ میں اور میرا مال کیا چیز ہے، جو کچھ ہے سب آپ ہی کے طفیل ہے۔ جب آپ نے اسلام قبول فرمایا تو اس وقت آپ کے پاس 40,000 دینار تھے جو آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ فرما دیے۔ جب جنگ تبوک شروع ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے مال اکٹھا کرنے کا حکم فرمایا، جس پر حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا مال لے کر سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور حضرت عمر دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ آج میں حضرت ابو بکر صدیق سے آگے نکل جاؤں گا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق بھی اپنے گھر کا سارا مال لے کر اور ٹاٹ کا لباس پہن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو گئے، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ ابو بکر کیا لائے ہو؟ جس پر حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ گھر کا سارا مال لے کر آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو؟ جس پر حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا گھر میں اہل و عیال کے لیے اللہ اور رسول ہی کافی ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر کہنے لگے کہ میں حضرت ابو بکر صدیق سے کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آپ نے 4 نکاح کیے اور آپ کی بیویوں کے نام قتیلہ بنت سعد، زینب ام رومان، حبیبہ بن خارجہ بن زید اور اسماء بنت عمیس تھیں۔ قتیلہ بن سعد کے بطن سے عبداللہ اور اسماء پیدا ہوئے۔ زینب ام رومان کے بطن سے حضرت عبد الرحمن اور حضرت عائشہ پیدا ہوئیں۔ ام رومان ہجرت کے 6 سال فوت ہوئیں اور ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعا فرمائی۔ حبیبہ بن خارجہ بن زید سے حضرت ابو بکر صدیق کی تیسری شاہزادی ام کلثوم پیدا ہوئی۔ اسماء بنت عمیس کا پہلا نکاح حضرت جعفر طیار سے ہوا تھا۔ جب وہ جنگ مؤتہ میں شہید ہو گئے تو حضرت علی نے اپنی بیوہ باوج کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق سے کر دیا۔ ان کے ہاں حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد پیدا ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد اسماء بنت عمیس حضرت علی کے نکاح میں آئیں اور ان کے بطن سے یحییٰ اور زید پیدا ہوئے۔ ناظرین، اگر آپ کی خلافت کے بارے میں بات کریں تو آپ کی خلافت 632 سے لے کر 634 تک جاری رہی۔ اس دور خلافت میں آپ کو بہت سی مشکلات، خطرات اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ نے ان تمام مشکلات اور خطرات کا سامنا بڑی دلیری اور بہادری سے کیا اور ان کو اپنے تدبر، عاقبت اندیشی
معاشی اور مذہبی بصیرت سے ان پر قابو پایا۔ سب سے اہم انقلاب عرب کا ارتداد تھا۔ بہت سے قبائل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسلام تو قبول کر لیا، لیکن ان کے دلوں میں وہ راسخ نہ ہوا تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ مرتد ہونے لگے۔ دوسری جانب متعدد جھوٹے مدعیان نبوت اٹھ کھڑے ہوئے۔ بعض قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ غرض حضرت ابوبکر صدیق کے مسند خلافت پر قدم رکھتے ہی ہر طرف انقلاب کے آثار نمودار ہونے لگے۔ ان تمام مشکلات کے ساتھ ساتھ موتا کی مہم الگ درپیش تھی، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں رومیوں سے حضرت زید بن حارث کے خون کا انتقام لینے کے لیے ان کے لڑکے اسامہ بن زید کے ماتحتی میں شام بھیجنے کے لیے حکم دیا تھا۔ ابھی یہ مہم روانہ نہ ہوئی تھی کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ اس حادثہ کے بعد جب عرب میں انقلاب کے آثار نمایاں ہوئے تو صحابہ کرام نے مخالفت کی کہ ایسی حالت میں فوج کو مرکز خلافت سے دور بھیجنا مناسب نہیں ہوگا۔ اس مہم سے پہلے ان انقلابات کا تدارک ضروری ہے، مگر حضرت ابوبکر صدیق نے نہایت سختی سے انکار کیا اور فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر مدینہ میں اتنا سناٹا ہو جائے کہ درندے آ کر میری ٹانگیں نوچیں، تب بھی میں اس مہم کو جس روانگی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا نہیں روک سکتا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہو گئے تھے۔ مسلمہ کذاب نے اسی زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسود انسی، طلیہ بن خویلد اور کئی مدعیان نبوت پیدا ہوئے۔ تمیم قبیلہ کی ایک عورت سجا بنت خویلد نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جنگ موتا کے بعد ان کی طرف متوجہ ہوئے اور اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ مدعیان نبوت کے بعد ان مرتد سرداروں کی طرف توجہ فرمائی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو مسلمان ہو گئے، لیکن آپ کی وفات کے بعد پھر مرتد یعنی اسلام چھوڑ گئے اور اپنی اپنی جگہ آزاد حکمران بن بیٹھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے خلاف چھوٹے چھوٹے لشکر ترتیب دیے، جنہوں نے ان کے ساتھ مقابلہ کیا اور ان کو شکست دے کر دوبارہ اسلام قائم کیا۔ ان سب سے زیادہ اہم اور نازک معاملہ منکرین زکوٰۃ کا تھا، جو اسلام پر قائم رہتے ہوئے زکوٰۃ کے منکر تھے۔ اس موقع پر بھی حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی دینی بصیرت سے اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے 23 اگست 634 بمطابق 22 جمادی الاخر 13 ہجری کو وفات پائی۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت عمر فاروق نے پڑھائی۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں پہلو میں دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی آج کی انفارمیٹو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور واٹس ایپ پر شیئر ضرور کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ نگہبان۔